پروگرام میں ہمیں جوائن کیا بہت ہی خاص مہمان پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ ایڈوکیٹ. بہت شکریہ سلمان راجہ صاحب. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ثاقب بشیر بھی موجود ہیں. راجہ صاحب، یہ جو آج تحریری مطالبات کے حوالے سے حکومت مطالبہ کر رہی ہے اور بظاہر تاثر دے رہی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے مذاکرات میں سنجیدہ نہیں ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ ایسے کون سے مطالبات ہیں جن کے حوالے سے آپ نے پہلے کمٹ کیا تھا بظاہر کہ آپ تحریری طور پہ دیں گے اور اب نہیں دیے جا رہے؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. دیکھیں، مطالبات ہمارے بالکل واضح ہیں. حکومت جانتی ہے 26 نومبر 9 مئی کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بنے، جو ہمارے اسیران ہیں ان کو ضمانتوں پہ رہائی ملے. 600 دن ہونے کو آئے ہیں یاسمین راشد صاحبہ کو، 500 دن سے زیادہ شاہ محمود قریشی، میاں محمود رشید، اعجاز چودھری صاحب، عمر سرفراز چیمہ، سینکڑوں اور. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی ضمانت نہ ہو. عمران خان صاحب کو بھی ہم سیاسی قیدیوں کی فہرست میں شامل کرتی ہیں. یہ بالکل واضح بات ہے. ہمارے مطالبات بالکل واضح ہیں. ہم نے یہ کہا تھا، حکومت کی طرف سے اصرار ہوا کہ ہمیں لکھ کے دیجیے. ہم تو لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بات واضح ہے. آپ میٹنگ کے منٹس بنائیے اور اس پہ عمل کیجیے، آگے بڑھیے، بتائیے آپ کیا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. بہرحال انہوں نے کہا کہ لکھ کے دیجیے. ہم نے کہا ہمیں عمران خان صاحب سے ملنے دیجیے. ہماری ان سے ایک ملاقات ایسے ماحول میں ہو جہاں نہ آلے نصب ہو نہ اہلکار ہوں، تاکہ ہم کھل کر ان سے بات کر سکیں. اور یہ بالکل سب نے مانا کہ یہ ضروری ہے. پچھلی میٹنگ میں حکومت کی طرف سے کوئی بظاہر تعامل نہیں تھا، لیکن اب میٹنگ 2 تاریخ کو تھی ہماری، آج 6 تاریخ ہو گئی. ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ میٹنگ کب ہوگی. 3 کو ہونی تھی، 4 کو ہونی تھی، 5 کو ہونی تھی، 6 بھی گزر گئی. یہ میٹنگ کیوں نہیں کرائی جا رہی عمران خان صاحب سے؟ وہ یہیں اٹیالہ میں موجود ہیں اور ہم سب بھی یہاں موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ان سے مشاورت کریں اور آئیں، بات آگے بڑھے. یہ جان بوجھ کر یہ نہیں کیا جا رہا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ القادر ٹرسٹ کیس کا جو فیصلہ آنا تھا وہ ایک بار پھر مؤخر ہو گیا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کا کوئی مذاکرات سے بھی تعلق ہے یا پھر حکومت ایسا سوچتی ہے؟ دیکھیں، ہماری نظر میں کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے اور جو پشتنا ہیں ان کی طرف سے کوشش ہے کہ یہ تاثر دیا جائے کہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے، اور اس لیے یہ القادر ٹرسٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو مؤخر کیا جا رہا ہے. حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. القادر ٹرسٹ کا فیصلہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جب یہ آئے گا اور اگر یہ اسی طرح آتا ہے جس کی ہمیں توقع ہے کہ خان صاحب کے خلاف آئے گا، تو پوری دنیا میں جنگ ہسائی ہوگی اسی طرح کی جیسے عدت کے بعد ہوئی تھی. کہ ایک معاملہ جس میں ٹرسٹ بنتا ہے، خان صاحب کو ایک پیسے کا یا بیوی کو فائدہ نہیں ہوا، حکومت کو ایک پیسے کا نقصان نہیں ہوا، پیسہ جو شاید پاکستان کبھی آنا ہی نہیں تھا. 20 سال آپ لڑتے رہتے اگر برطانیہ کی عدالتوں میں، پھر بھی شاید نہ آتا. وہ آیا، زر مبادلہ کے ذخائر میں 190 ملین پاؤنڈ کا اضافہ ہوا اور اس پہ 20 ارب روپے کا منافع کما کے حکومت نے وہ پیسہ وصول کر لیا. یہ کیا مقدمہ ہے جس کو اتنا بڑھاوا دیا جا رہا ہے؟ تو حکومت بڑھے آگے اور کہ جو جس کسی کو بھی کہنا ہے کہ فیصلہ سناؤ، ہمارا اس فیصلے کے حوالے سے کوئی یہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل نہیں ہے. اس کو مذاکرات سے ہم بالکل نہیں جوڑنا چاہتے. ٹھیک. ثاقب بشیر کچھ آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں. سلمان صاحب، یہ 8 فروری الیکشنز کے خلاف جو عمران خان صاحب کی درخواست ہے وہ کل آئینی بینچ کے سامنے فکس ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پہلے عمران خان صاحب بہت کہتے رہے، قاضی فائزہ کے دور میں بھی ہمارا کیس فکس کیا جائے، اور بار بار خطوط لکھتے رہے. پچھلی سماعت پر آپ کے وکلا نہیں تھے، تو کل کیا پی ٹی آئی کے وکلا تیاری کے ساتھ پیش ہوں گے اور پورا کیس پیش کریں گے یا کل بھی تاریخ لی جائے گی؟ نہیں، ہم تو تاریخ نہیں لیں گے. دیکھیں، یہ غالباً وہ مقدمہ ہے جو حامد خان صاحب نے دائر کیا ہوا تھا، اور اس میں تقاضا یہی تھا کہ 8 فروری کا جو الیکشن ہوا ہے اس کے حوالے سے ایک کمیشن بنایا جائے، جیسا کہ 2013 کے الیکشن کے حوالے سے ایک کمیشن بنا تھا. ناصر الملک صاحب نے اس کی سربراہی کی تھی جو اس وقت چیف جسٹس تھے. اگر ایسا کمیشن بنتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں بالکل دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. آپ کو نظر آئے گا کہ کس طریقے سے الیکشن جتوائے گئے ہیں. میرا حلقہ لے لیں، 436 پولنگ اسٹیشن تھے، ہر پولنگ اسٹیشن میں نے جیتا، لیکن جب اگلے دن رزلٹ
آیا تو پتا چلا کہ 170 پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جہاں قومی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ ہے، جو تناسب ہے ووٹ کا، وہ 90% سے اوپر چلا گیا، جبکہ انہی پولنگ سٹیشنز پہ صوبائی اسمبلی کا تناسب جو ہے وہ 40% سے کم ہے، اور پورے حلقے میں جو تناسب ہے وہ ایسے معاملات ہیں 40% ہی ہیں۔ یہ جب سامنے آئیں گے تو مذاکرہ خیز ایک صورتحال سامنے آئے گی کہ 70-80 سیٹیں کس طرح پی ٹی آئی سے چھینی گئی، اس پہ آپ کی راجہ صاحب آپ کی اس پہ حکمت عملی کیا ہوگی کل سپریم کورٹ کے سامنے؟ کیا آپ لوگ پیش ہو رہے ہیں یا نہیں ہوں گے؟ دیکھیں، یہ مقدمہ حامد خان صاحب دیکھ رہے ہیں، یہ مکمل طور پہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ جس طرح مناسب سمجھیں گے کریں گے، سینئر وکیل ہیں، یہ ہم نے انہی کے سپرد کیا ہے معاملہ۔ لیکن ہم اس کے علاوہ جو ہمارے تقاضے ہیں وہ بالکل اپنی جگہ ہیں کہ جو الیکشن ٹریبیونل انہوں نے بدل دیے، قانون یہ تھا کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کا جج سنے گا الیکشن کی اپیلیں، قانون بدل کے آپ نے کہا کہ اب الیکشن کمیشن اپنی مرضی کے ریٹائرڈ جج لگائے گا۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا جسٹس شاہد کریم صاحب نے، زبردست فیصلہ تھا کہ اس وقت کے چیف جسٹس شہزاد احمد خان کے جو نامزد جج صاحبان ہیں بطور الیکشن ٹریبیونل، ان کو مقدمے دیے جائیں، ان کے مطابق فیصلے ہوں، ان کے اس نوٹیفیکیشن کے مطابق۔ اس کو رد کرایا گیا سپریم کورٹ سے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں ایک بینچ نے معاملہ واپس بھیجا، شہزاد احمد خان صاحب کو ایلیویٹ کر دیا گیا سپریم کورٹ میں، اور اس کے بعد جو ہونا تھا وہ ہوا۔ ان کے نامزد تمام ججوں کو فارغ کیا گیا اور ان کی جگہ ریٹائرڈ جج جو تھے وہ الیکشن کمیشن نے لگائے، اور سپریم کورٹ کو کہا کہ سب کچھ ایما سے ہوا ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا ہم سامنا کر رہے ہیں۔ اچھا راجہ صاحب، یہ بتائیں کہ کیا ڈیڈ لاک ہے مذاکرات میں یا نہیں ہے، اور اگر یہ مذاکرات اس کی آپ کے مطابق تو 31 جنوری کی ڈیڈ لائن ہے جو خان صاحب نے دے رکھی ہے، تو یہ کیا نیکسٹ میٹنگ کب ہے، کیا ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو یہ بات نہیں ہوتی، بات تو بہت سادہ ہے، اگر یہ بات نہیں ہوتی تو بالکل مذاکرات کی کوئی اہمیت نہیں رہے گی، اور ہم ایک انچ بھی نہیں ہٹیں گے جو 26 نومبر کو خون بہا ہے اس کا حساب مانگنے سے۔ اس میں لوگ شہید ہوئے ہیں، آج دن تک لوگ گمشدہ ہیں، اب 6-7 ہفتے ہونے کو آئے ہیں، ان کے پیارے ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، 50 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کا کچھ پتہ نہیں، اور ہم یہی اندیشہ کرتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہوئے اور ان کی لاشوں کو اسی طرح دفنایا گیا جس طرح میں ہوا تھا۔ لوگ زخمی ہیں، وہ بیان نہیں کر سکتے، جو زخمی سامنے آتا ہے اس کو گرفتار کر دیا جاتا ہے، خاندانوں کو ہراساں کیا جاتا ہے، شہداء کے خاندانوں کو ہراساں کیا گیا۔ جس کسی نے ایف آئی آر درج کرانے کی کوشش کی، ایف آئی آر نہیں ہوئی، جو عدالت میں گئے سیکشن 22A CRPC کے تحت، وہاں بھی ان کے اوپر حملہ ہوا، ان کو کہا گیا واپس لو، اس پٹیشن سے لا تعلقی کا اظہار کرو۔ تو مکمل طور پہ ملک اس وقت فسطائیت گرفت میں ہے۔ اچھا راجہ صاحب، خان صاحب کا بھی خان صاحب کی بھی جو میڈیا سے گفتگو سامنے آئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے گمشدہ افراد کو لے کر حکومت کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں کی گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے، کیا وجہ ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد میں آپ کے کارکن گمشدہ ہیں تو ان کے اہل خانہ کو سامنے کیوں نہیں لایا جاتا، اور وہ کیوں میڈیا سے گفتگو نہیں کرنا چاہتے کہ بھئی ہمارے یہ لوگ مسنگ ہیں اور یہ ڈی چوک سے مسنگ ہوئے ہیں؟ وہ کیوں نہیں یہ میڈیا پہ آ کے کہہ سکتے؟ جی میں نے عرض کر دیا نا کہ ایسا عالم ہے جبر کا، میں خود جا کے لوگوں سے ملا ہوں، زخمیوں سے ملا ہوں، وہ کہتے ہیں ہمارا نام نہ لینا، آپ نے اگر نام لیا تو ہمیں فوراً یہ آ کے نہ صرف یہ کہ ہم پہ مقدمے بنائیں گے، ہمارے اہل خانہ کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ دیکھیں اس وقت یہ ملک اغواکاری کی بنیاد پہ چل رہا ہے، ہر ایک کو یہ وسوسہ ہے، خوف ہے کہ اس کا کوئی پیارا جو ہے وہ اغوا ہو جائے گا، اس کا کچھ پتہ نہیں چلے گا، 40 50 60 دنوں کے بعد وہ ملے گا شکستہ آنکھوں کے ساتھ اور گمسم۔ تو یہ آپ نے ایک دہشت کا ماحول پیدا کیا ہے، ان کے خلاف بہت کم لوگ ہیں جو آواز بلند کر رہے ہیں، آپ بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، لیکن ہم میں سے کسی کو نہیں پتا، آپ سہ چکے ہیں اس بات کو۔ آپ پہ جو مقدمہ بنا وہ کسی پہ بھی بن سکتا ہے، اور مقدمہ بننا تو ایک آسائش ہے، مقدمہ بنائے بغیر یہ لوگوں کو اغوا کرتے ہیں یہ بتانے کو کہ طاقت کہاں ہے۔ تو راج صاحب یہ بتائیں کہ پھر کوئی داد تو ہوگی نا گمشدہ افراد کی آپ کی پارٹی کی سرکاری طور پہ آج کی تاریخ میں؟ ہم نے مذاکراتی کمیٹی کے پچھلی نشست میں علی گنڈا پور صاحب نے بالکل بتا دیا تھا کہ جو لسٹ ان کے پاس ہے اب حتمی، اس پہ تقریباً 50 کے قریب لوگ گمشدہ ہیں ابھی بھی، اور اس کے اوپر حکومت نے کوئی جواب نہیں دیا ابھی تک۔ دیکھیں یہ تو حکومت کا فرض ہے نا کہ وہ تحقیق کرے، پتہ کرے کہ یہ لوگ کہاں ہیں، لیکن انہوں نے تو ہماری میٹنگ تک نہیں کرائی۔
وہ میٹنگ کراتے تو ہم نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ہر چیز تحریری طور پہ دے دیں گے تاکہ یہ جو ہے ایک اتمام حجت بھی ہو جائے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تحریر ضروری ہے, زبانی گفتگو جس کے منٹس بھی بن گئے ہیں وہ ناکافی ہے, تو یہ بھی ہم کر ڈالیں گے, لیکن اب خاموشی ہے جی جان. اچھا راجہ صاحب یہ بتائیں کہ مطالبات کے حوالے سے جو حکومت بات کر رہی ہے, خواجہ آصف جو وزیر دفاع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اس لیے تحریری طور پہ مطالبات نہیں دینا چاہتے کہ بعد میں پھر آپ آسانی سے مکر سکتے ہیں اپنے ان مطالبات سے. نہیں دیکھیں, مطالبات سے مکرنا کیا ہے, ہم نے کیا اس سے مکرنا ہے کہ کمیشن بناؤ, اس سے کیا مکرنا ہے کہ اسیران کو رہا کرو, اس میں مکرنے والی کیا بات ہے. اور پچھلی نشست میں حکومتی ٹیم نے بالکل یہ کہا کہ ان کے تو کوئی مطالبات ہیں ہی نہیں, لہٰذا یہ معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ کام آپ کریں تاکہ آئین قانون شرافت سے وابستگی کا اظہار ہو, اس کے بعد باقی باتیں کریں گے. اس میں تو کوئی معاہدے والی بات ہی نہیں ہے. اچھا یہ خفیہ مذاکرات کی جو خبروں پہ اب تو خود بانی پی ٹی آئی عمران خان نے بھی تردید کر دی ہے, تو مگر اس کے ساتھ علیمہ خان بھی یہ کہتی ہیں اور عمران خان بھی یہ کہتے ہیں میڈیا سے گفتگو میں کہ ان کو پیشکش کی گئی کہ بنی گالہ میں شفٹ کیا جائے اور انڈائریکٹلی پیشکش کی گئی. اس کا مطلب ہے کوئی انڈائریکٹ رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ نہیں اس طرح نہیں ہے. دیکھیں ایک چیز ہوا میں اڑا دی جاتی ہے یا کوئی چیز جو ہمارے دوست خان صاحب سے ملتے ہیں, ظاہر ہے کہ ٹرائل کے دوران بھی ملاقات ہو جاتی ہے, اس کے علاوہ بھی ملاقات کا ایک دن مقرر ہے, اس میں کوئی نہ کوئی آ کے کہہ دیتا ہے کہ جی ایک بات آئی ہے کہ اگر آپ مان جائیں تو آپ کو ہم بنی گالہ بھیج دیتے ہیں. اس طرح کی ایک بے واسطہ قسم کی گفتگو ہے, کوئی ڈائریکٹ جو ہے بات نہیں ہے. یہ کون لوگ پیغام رسانی کرتے ہیں؟ کیا جیل کا عملہ ہوتا ہے, کوئی سرکاری ملازم افسران ہوتے ہیں یا کوئی سیاستدان ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ تفصیلات مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے. خان صاحب نے اتنا ہی کہا کہ یہ سیکنڈ ہینڈ قسم کی بات ہوتی ہے اور ایک دو بار ہوئی ہے, بس اس سے زیادہ انہوں نے کچھ نہیں کہا. اچھا یہ بتا دیں کوئکلی آخر میں کہ آپ سے تو مطالبات کو تحریری طور پہ دینے کا کہا جا رہا ہے, کیا حکومت کے بھی کوئی مطالبات آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں مذاکرات کے دوران؟ حکومت کی طرف سے کچھ تقاضے کیے گئے ہیں کہ مطلب کہ آپ؟ جی میں نے یہ عرض کیا نا, حکومت نے تو کہا کہ ہمارے کوئی مطالبات نہیں ہیں. ہم نے یہی کہا تھا کہ اگر تو یہ مطالبات کا تبادلہ ہونا ہے تو پھر دونوں اطراف سے تحریری طور پہ مطالبات آنے چاہیے. ہم نے صرف اسی لیے تحریری مطالبہ نہیں دیا تھا اور یہ پوچھا ہم نے کہ آپ بھی دے دیں, ہم بھی پھر دے دیتے ہیں تاکہ ایکسچینج آف ڈاکیومنٹس ہو. انہوں نے کہا ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے, کوئی تبادلے کی ضرورت نہیں ہے دستاویزات کی. اچھا پھر اگر ایسی صورت ہے ان کی جانب سے کوئی مطالبہ ہی نہیں ہے تو ہماری تو بالکل سادہ ہیں, جملے ہم لکھ دیں گے, دو ہی جملے بنیں گے. تو ان کو اگر کاغذ پہ دو جملے چاہیے جو صبح و شام ہم بولتے ہیں تو وہ کاغذ پہ بھی لکھ کے دے دیں گے, کوئی اس میں مسئلہ نہیں.